व इय्याका नस्ताईन। मैं अपनी पाकिस्तानी कौम की तरफ से सबसे पहले जो बजौड़ के अंदर दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें अभी पता नहीं चल रहा लेकिन 40 शहादतें हो चुकी हैं और कहते हैं 50 लोग इस वक्त बुरी तरह उस धमाके से वो ज़ख्मी हैं। तो मैं सारी कौम की तरफ से इनके घर वालों के लिए, इनकी फैमिलीज़ के लिए, बच्चों के लिए, इनके बड़ों के लिए, माँ बाप के लिए जो शहीद हुए हैं, हम सब आपके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह आपको हिम्मत दे, ताकत दे, सब्र दे इस मुश्किल वक्त से गुजरने का, और सारी कौम आपके साथ है। इसके साथ मैं अपनी गवर्नमेंट को जो पैगाम देना चाहता हूँ वो बड़ा आसान है, सिंपल है। पैगाम ये है कि जब सारी आपकी रिसोर्सेज, इंटेलिजेंस एजेंसीज, सिक्योरिटी फोर्सेस, उनका सिर्फ एक ही मकसद हो कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात, उसको किसी ना किसी तरह ख़त्म किया जाए, हर किस्म के उनके ऊपर केसेस किए जाएं, उनको जेलों में डाला जाए, उनके घरों के ऊपर हमले किए जाएं, उनके लिए उनके रिश्तेदारों का पता चलवाओ, उनकी बिजनेसेस बंद करो और किसी ना किसी तरह इनको ख़त्म करो। जब एक हुकूमत का सारी तवज्जो इधर आ जाती है तो वो कैसे, जो नज़र आ रहा है कि दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, वो कैसे इसका मुकाबला करेगी। देखिए, हमें एक अल्लाह ने सुनहरी मौका दिया था जब अफगान गवर्नमेंट गिरी और जो नई हुकूमत तालिबान की आई, तो हमारे पास एक सुनहरी मौका था कि हम इस दहशतगर्दी के ऊपर पूरी तरह काबू पा जाए। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा क्या था कि जी, गनी हुकूमत के दौरान 3 डिफरेंट दहशतगर्द ग्रुप्स पाकिस्तान में वारदात करते थे। एक था दाइश या आईसिल, दूसरी टीटीपी, और तीसरा था जो बलोच के लिबरेशन BLA। तो हम उनसे बड़ी कोशिश करते थे लेकिन कोई हमारी मदद नहीं करते थे। तो तालिबान जब गवर्नमेंट आई तो याद रखें कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क था जिनके सबसे बेहतरीन ताल्लुकात थे तालिबान से, क्योंकि पाकिस्तान ने दुआ की, टॉक्स करवाई, अमेरिकनों को इनके साथ बैठाया, तो सबसे करीब तो हम थे। तो असूलन तो हमें सीधी तौर उसका फ़ायदा उठाना चाहिए था, और ये जो ट्रांजिशन थी जिसमें वो हमारी मदद करने के लिए तैयार थे कि जो TTP को यहाँ सेटल करना था उसमें हम पूरी तरह तवज्जो देते, उनका बंदोबस्त करते कि जब वो यहाँ आना था उस मसले को वहाँ हल करते, और अफगान गवर्नमेंट पूरी तैयार थी मदद करने के लिए। लेकिन तवज्जो वहाँ से हट गई, गवर्नमेंट जैसी हमारी गई वहाँ से तवज्जो हट गई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हम देखते आ रहे हैं कि ये दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है। 636 एक साल में पख्तूनख्वा में सिर्फ दहशतगर्दी के वाक़या हुए हैं, जिसमें पख्तूनख्वा की पुलिस को सबसे ज़्यादा इसका नुकसान उठाना पड़ा, और उसके अलावा बलूचिस्तान में और वो जो कैंटोनमेंट पे जोब में अटैक हुआ। तो मेरी फिर से दरख्वास्त है कि ये मसला और बढ़ता जाएगा अगर अभी पूरी तरह तवज्जो ना दी और अपनी प्रायोरिटीज ठीक करें। ये जो तहरीक इंसाफ है, ये मुल्क दुश्मन नहीं है। जो मुल्क की जो अवाम, जिस 70%, 75% अवाम जिस जमात के साथ खड़ी है, वो मुल्क से ना गद्दारी कर सकती है ना उसकी दुश्मन है। तो उसके ऊपर पूरी तवज्जो दे के और यहाँ नजरअंदाज करना कि जो एक मसला बढ़ता जा रहा है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा जुल्म मुल्क से नहीं हो सकता। आगे माशी तौर पे हमारे हालात उधर पहुंच गए हैं जिधर आम आदमी, तनख्वाहदार तबका, उसका जीना मुश्किल है। बिजली का बिल, जो आज बिजली का बिल दे रहा है, वो सवाल तो ये पूछेगा ना कि साल पहले जब ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो 16 रुपए यूनिट था, तो आज 50 रुपए यूनिट कैसे पहुंच गया? कौन सा इतना बड़ा अजाब आया है कि वो बैग जो 55-60 रुपए किलो था आटे का, वो पहुंच गया 150 रुपए किलो पे।
जो चावल है वो तकरीबन दुगने हो गए चावल की कीमत। तो हर चीज जो ये महंगी हुई है, रुपया तेजी से गिर गया, तो पूछेंगे तो सही कि लोग कि एक तो हुकूमत बदल के ये अजाब आ गया, और उसके बाद जो दहशतगर्दी खत्म हो गई थी, बिल्कुल नीचे चली गई थी, वो फिर से बढ़नी शुरू हो गई है। और उसके अलावा किसी को यही नहीं पता कि अब मुल्क जा किधर रहा है। ना कोई कानून है, ना मुल्क की कोई आइन की किसी को परवाह है, अदालतों के ऊपर अलहदा प्रेशर डाला हुआ है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज सामने है, किस तरह मुल्क की सबसे बड़ी जमात को खत्म किया जाए। और कौन खत्म करना चाहते हैं? 30 साल से ये हुकूमत कर रहे हैं मुल्क के ऊपर, 30 साल से मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। एक दूसरे को जो कहते थे करप्ट हैं, चोर हैं, मनी लॉन्ड्रर्स हैं, दोनों को कहते थे एक दूसरे को, एक दूसरे के खिलाफ केसेस बनाए, केसेस साबित भी हुए, मुल्क से बाहर भी भाग जाते थे, और वो आज इकट्ठे मिलके कोशिशें कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के कंधे पे चढ़ के कैसे मुल्क की सबसे बड़ी जमात को खत्म करें। और उसके अंदर हमारा मुल्क तेजी से नीचे जा रहा है, मायूसी बढ़ती जा रही है। जब 12 लाख पाकिस्तान के प्रोफेशनल्स मुल्क छोड़ के चले जाएं, ये पैसे से ज्यादा, ये जो हमारा डॉलर बाहर निकला है, क्योंकि ये अपने डॉलर्स भी लेके गए होंगे ना, तो जो डॉलर्स बाहर जा रहे हैं वो अलग चीज है, लेकिन जो ब्रेन ड्रेन हुई है, जो आपके वो लोग जो कि सबसे ज्यादा माशरे की उठाने में इनका हाथ होता है, प्रोफेशनल्स का, वो जब मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, बिजनेसमैन वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, जो आपके डॉक्टर्स हैं हॉस्पिटल्स में, जो स्पेशलिटीज के अंदर जो डॉक्टर्स हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जब वो मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, तो मुझे बताएं मुल्क का क्या मुस्तकबिल है। और वो इसीलिए है कि किसी को समझ ही नहीं आ रही मुल्क जा किधर रहा है, कि एक पार्टी को खत्म करते करते सारे मुल्क के इदारे तबाह कर दिए। किसी इदारे के ऊपर लोगों को इस वक्त एतमाद नहीं है। FIA को तो लगाया हुआ है कि जी किसी ना किसी तरह पकड़ो इमरान खान को और ये PTI की लीडरशिप को, किसी तरह साइफर में पकड़ लो। ये नहीं पता कि साइफर जितनी साइफर में बात होती है तो सारी उंगली इनके ऊपर आती है। ये जो आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, ये सारी उंगली इनके ऊपर उठती है। और अब तो नून लीग के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया है कि जनरल बाजवा ने तो हमें पहले से बता दिया था कि मैं ये गवर्नमेंट गिराने लगा हूं। उसने तो ये कहा है कि अगर कोरोना ना आता तो ये तो 1 साल के अंदर गवर्नमेंट गिर गई थी हमारी, और पंजाब तो वो पहले गिराना चाहते थे, उसके बाद कहते थे तुम सेंटर भी ले लो। ये नहीं कि उसने डिफेंस मिनिस्टर ने ये जो बात की है, हमें तो ये पता ही था कि ये हो क्या रहा है, साजिश हुई है, मैं तो कहता जा रहा था, और साजिश डिले हो गई। 2 साल अगर कोरोना के ना आते तो उसके वो भी कहता है कि गवर्नमेंट पहले चली जानी थी। तो हमें तो ये पता था कि साजिश हुई है। लेकिन ये भी एक और सवाल अब उठता है कि कैसे कोई आदमी जो ग्रेड 22 का एक ऑफिसर है, कैसे वो किस फोरम पे फैसला करता है कि कौन सी हुकूमत रहनी चाहिए, कौन सी जानी चाहिए। क्या बंद कमरे में इतना बड़ा फैसला होना चाहिए जिसकी इतनी बड़ी कीमत कौम अदा कर रही है। आज जिधर हम पहुंच गए हैं, आज पाकिस्तान के हालात हैं, अंदर से लोग बाहर जा रहे हैं और बाहर से लोग पाकिस्तान को पाकिस्तान देख रहे हैं। तो जब इस तरह के हालात हो, क्या मुल्क को सिर्फ यही काम करना चाहिए कि किसी ना किसी तरह जो अवाम की आवाज बंद की जाए। पहले इलेक्शन अनाउंस हुए 14 मई को, पंजाब के इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है, गवर्नमेंट मानती नहीं है। उसी वक्त मुझे वैसे अफसोस से कहना पड़ता है कि सुप्रीम कोर्ट को उस वक्त अपनी रिट कायम करनी चाहिए थी। हमें अफसोस है कि उन्होंने इस हुकूमत को आइन को तोड़ने की इजाजत दे दी। जब आपने उनको कोई एक्शन ही नहीं लिया तो इसका मतलब गवर्नमेंट और तो चौड़ी हो गई। अब तो खुल के कह रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला भी करता है मिलिट्री कोर्ट्स पे, हम मानेंगे नहीं, क्योंकि अब तो उनके लिए तो पाकिस्तान अब जो ताकतवर बैठा हुआ है वो फैसला करेगा आइन का कौन सी शिक माननी है, कौन सी नहीं माननी।
تو میں صرف اس کا یہ آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو جنرل باجوہ کی باتیں آپ سامنے آ رہی ہیں، کئی ایسی باتیں ہیں جو میں اس لیے نہیں کرتا، میں اپنے اداروں کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، لیکن جو یہ جس طرح انہوں نے ایک سازش کر کے گورنمنٹ گرائی اور کیسے وہ ملے ہوئے تھے دوسروں کے ساتھ، یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کے ساتھ کیسے ان کے رابطے تھے، اور کیسے انہوں نے جو سب سے بڑا ظلم کیا کہ احتساب کا عمل ختم کیا۔ احتساب یاد رکھیں کہ جو کرپشن کیسز تھے، میں بار بار کہتا ہوں 95% ہمارے پہلے کے کرپشن کیسز آ رہے تھے، ہمیں وراثت میں ملے تھے، ہم نے نہیں بنائے تھے۔ میرے اوپر تو آج 200 کیسز تقریباً ہو چکے ہیں چند مہینے کے اندر، ان کے اوپر 2 3 کیسز تھے اور وہ سارے پرانے بنے ہوئے تھے، 95% پرانے کیسز تھے۔ ہمیں تو وہ جو احتساب کا عمل تھا وہ بھی جنرل باجوہ نے اس لیے نہیں چلنے دیا کیونکہ ان کی پہلے سے ان سے ڈیل چل رہی تھی، بات چیت چل رہی تھی۔ لیکن ملک کو آج کتنا نقصان ہوا، وہ کون سا فورم ہے جس کے اندر یہ جائزہ لیا جائے گا کہ ایک کس طرح کے فیصلے نے اس کو عوام کو کتنا نقصان پہنچایا۔ میں دوسری بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ دیکھیں، مجھے جو سب سے بڑا مجھے خوشی تھی وہ یہ کہ تحریک انصاف پہلی جماعت تھی جس نے خواتین کو پالیٹکس میں لے کے آئے، یعنی انہوں نے شرکت کی پاکستان کی سیاست کے اندر۔ مجھے فخر اس لیے ہے کہ یہ جو پاکستان موومنٹ تھی اس میں میری والدہ بتاتی ہیں کہ عورتیں کتنی شرکت کرتی تھی اس پاکستان موومنٹ کے اندر۔ تو یہ پہلی دفعہ اس طرح عورتوں نے اتنی تعداد میں شرکت کی۔ ہم جو بائی الیکشنز جیتے، یاد رکھیں کہ جو ہم بائی الیکشنز جیتے ہیں 37 میں سے 30 بائی الیکشن ہم جیتے ہیں، اس میں عورتوں کا بہت بڑا ٹرن آؤٹ تھا۔ یہاں الیکشن کمیشن کو مصیبت پڑی ہوتی ہے کہ اگر اتنی عورتیں نہ پولنگ سٹیشن پر نکلی تو ہم الیکشن کینسل کر دیں گے۔ یہاں ریکارڈ ٹرن آؤٹ ہوا عورتوں کا جس سے ہم نے بائی الیکشن جیتے۔ لیکن جو اس حکومت نے کیا ہے عورتوں کے ساتھ جو کیا ہے، پہلے تو یہ چھوڑے نا کہ ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ کیسے کیا رویہ ہمارا ہونا چاہیے اسلام میں عورتوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ہمارا جو کلچر ہے، میں بار بار لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں جب پہلی دفعہ باہر گیا پاکستان سے تو میں حیران ہو گیا، اس طرح کی عورتوں کی عزت باہر نہیں ہے، مغربی معاشرے میں نہیں ہے جو کہ ہمارے معاشروں میں ہے۔ اور جس طرح عورتوں کو سڑکوں پہ گھسیٹا، جس طرح ان کو جیلوں میں ڈالا، جس طرح ابھی تک جس طرح عورتوں کو جیلوں میں رکھا ہوا ہے، اور میں یعنی حیران ہوں کہ کیا ڈاکٹر یاسمین کسی یہ بلڈنگ جلانے میں تھی ملوث؟ کیا عالیہ حمزہ تھی؟ کیا طیبہ تھی؟ کیا صنم تھی؟ کیا ختیجہ؟ انہوں نے کوئی بلڈنگ جلائی ہے؟ ان کو اتنی بڑی سزا کہ 80 دن سے یہ جیلوں میں ہیں، اور بھی عورتیں ہیں۔ کوئی جیو فینسنگ میں کوئی عورت مل گئی، اس کو پکڑی جیلوں میں ڈال دیا، اور ان کے بچے ہیں، اور اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا ہوا۔ یہ کون سے معاشرے میں ہوتا ہے؟ اور یہ پرامن احتجاج تھا۔ پرامن احتجاج آئین ہمیں حق دیتا ہے۔ یہ پاکستان کا قانون نہیں توڑا تھا کسی نے۔ جو لوگوں نے جا کے کور کمانڈر ہاؤس جلایا تھا اس کے اوپر پوری تفتیش ہونی چاہیے اور سزا ملنی چاہیے، لیکن ان کو بھی تفتیش کریں۔ وہاں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگے تھے، سیف سٹی کے کیمراز تھے، پتہ تو چلے کہ کیا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ عسکری ٹاورز کس نے جلائے ہیں، ہمارے پاس ایویڈنس ہے۔ ریڈیو پاکستان کی ایویڈنس مل رہی ہے کہ پشاور کس نے جلایا ہے۔ تو ایک ون سائیڈڈ ویو دے کے تو ساروں کو اوپر ایکشن لے لیا، جس میں عورتیں جیلوں میں ڈال دی ہیں۔ اور عورتوں کا ان کے جو باہر عورتیں ان سے کیا ہو رہی ہیں، وہ چھپی ہوئی ہیں۔ ہماری جو تنظیم کی عورتیں تھیں ان کے گھروں کے اوپر اٹیکس، کئیوں کے خامد کو پکڑ کے لے گئے، کئیوں کی بزنسز بند کر دی، جو خامدوں کی ہسبینڈز کی بزنس بند کر دی۔ یعنی وہ اتنی مشکلوں میں ان کو ڈال دیا، اور کئی تو چھوڑ کے چلے گئے پالیٹکس۔ انہوں نے کہا جی ہم نہیں کر سکتے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ مجھے بتائے۔ جن عورتوں کے بچے ہوں، جن عورتوں کے خامد ہوں، بھائی ہوں، باپ ہوں،
وہ جب دیکھیں گے کہ یہ ہو رہا ہے عورتوں کے ساتھ، کون اجازت دے گا اپنی عورتوں کو پالیٹکس میں آنے کے لیے؟ اور اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ 50% آپ کی آبادی آپ ان کو پالیٹکس سے باہر نکال دیں، جبکہ وہ شرکت کرنا شروع کر دی تھی۔ ایک سیاسی شعور پیدا ہو گیا تھا جس میں عورتیں کیا، بچے، نوجوان، بوڑھے، لیکن جو عورتوں کی شرکت تھی، مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ پلان کے تحت، یہ پلان کر کے عورتوں کو سیاست سے باہر کیا جا رہا ہے۔ جس طرح انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کی ووٹنگ کینسل کروائی، ہم نے جو ان کو ووٹنگ رائٹس دلوائے تھے، ہم نے ان کے پوری سسٹم کے کیسے انہوں نے شرکت کرنی ہے پاکستان کی الیکشن ڈے کے اوپر، پاکستان کے الیکشنز میں ووٹ ڈال کے، وہ انہوں نے ختم کروایا اوورسیز پاکستانیز کو، جن کے پیسے پہ ملک چلتا ہے۔ وہ اوورسیز پاکستانی اگر وہ اپنی ریمیٹنسز روک دیں، آدھا بھی پیسہ کام کر پاکستان بینکرپٹ بالکل ہی بیٹھ جائے گا۔ ان کی انہوں نے بند کروا دی کیونکہ وہ اوورسیز پاکستانی زیادہ تر تحریک انصاف کے تھے، ان کی ووٹنگ رائٹس ختم کروا دی۔ اور اب آ کے عورتیں، جو انہوں نے نظر آیا ان کو کہ عورتیں نکل رہی ہیں الیکشن میں، ووٹس ڈال رہی ہیں، جو بائی الیکشنز تحریک انصاف جیتی اس میں عورتوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا، انہوں نے اب ان عورتوں کے اوپر یہ جان کے سختی اور ظلم کر رہے ہیں تاکہ وہ بھی پالیٹکس سے باہر ہو جائیں۔ اور میں پھر سے کہتا ہوں، اس سے بڑا معاشرے پہ کیا ظلم کر سکتے ہیں آپ، کہ صرف اور صرف یہ چوروں کا ٹولہ اوپر ملوث کرنے کے لیے یہ سارے حربے استعمال کیے جا رہے ہیں، یہ ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک کے ساتھ۔ اور میں، کیونکہ عاشورہ بھی ختم ہوا، میں صرف اپنی قوم سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، ہم نے حضرت امام حسین کی شہادت سے کیا سیکھا ہے؟ ہم نے سب سے پہلے یہ چیز سیکھی کہ جو لا الہ الا اللہ، جس کا اللہ جس کو ایمان دے دیتا ہے، اور جس کو علامہ اقبال کہتے ہیں عشق، اور میں نے ایک علامہ اقبال کا فارسی میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے، اور میں نے اس کو اپنی انسٹاگرام اور سارے فورمز پہ کہا ہے کہ وہ فارسی کا ہے لیکن اس میں انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی پورا اس کا ترجمہ ہے۔ تو علامہ اقبال ان کی شہادت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اتنی خوبصورتی سے انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب آزادی، اور آزادی خوف سے بھی، آزادی اپنی میں سے بھی، اور وہ آتی ہے عشق اللہ سے عشق کرنے سے، اور وہ ہے جب لا الہ الا اللہ، جب آپ اپنے ذہن میں دعویٰ کر دیتے ہیں، پھر آپ کسی کے سامنے نہیں جھکتے۔ تو جب پتا تھا کہ وہ پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے، پیچھے نہیں ہٹے، جھکے نہیں۔ اور جو ان کی شہادت تھی، جس طرح علامہ اقبال کہتے ہیں کہ صدیوں تک مسلمان جب کھڑا ہوتا تھا ظلم کے خلاف، غلامی کے خلاف، تو وہ لا الہ الا اللہ اور امام حسین، حضرت امام حسین کی جو شہادت تھی وہ ہمیشہ یاد رکھتا تھا۔ وہ جو پتہ ہوتے ہوئے ایک انسان کو کہ ہم جیت نہیں سکتے، یعنی کوئی میری موت ہے، میں یہ جو اب کھڑا ہوں اس سٹینڈ کے اوپر تو میں زندہ نہیں رہوں گا، اس کے باوجود وہ عشق اتنا ہوتا ہے اوپر والے کے ساتھ کہ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کوئی نہ سمجھے کہ میں خوف کے بت کی وجہ سے کسی کے سامنے جھک گیا ہوں۔ اور یہ ہوتا ہے کہ جو انہوں نے بیج بو دیے کہ ہمیشہ مسلمان دنیا میں ظلم کے سامنے جب لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو یاد آتا ہے وہ اس قربانی کا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یزید نے کیسے یہ ظلم ہونے دیا تھا، وہ کیوں کامیاب ہوا، کیونکہ کوفہ کے لوگ اتنے خوف زدہ تھے، اس نے اپنا ظالم گورنر کو رکھا تھا، اس کے ظلم کی وجہ سے وہ اتنے سہمے ہوئے تھے، وہ اتنے ڈر گئے تھے یزید کے ظلم سے کہ وہ نکلے نہیں۔ انہوں نے اتنا بڑا ثانیہ اسلام کی تاریخ میں ہونے دیا اور وہ ساری زندگی پچھتاتے رہے۔ تو آج میرے پاکستانیوں یہ یاد رکھیں، یہ جو ظلم کیا جا رہا ہے، آپ کے اوپر خوف ڈالا جا رہا ہے کہ یہ جی وہ جیل میں پکڑ لیں گے، وہ گھر توڑ دیں گے، وہ یہ کر دیں گے، وہ مار دیں گے، وہ ویگو ڈالا آ جائے گا، آپ اس سے اپنے آپ کو آزاد کریں۔
یہ جس وقت آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رائے حق کے اوپر کھڑے ہیں, ہم ظلم کے سامنے نہیں جھکتے, ہم اپنی آزادی لے لیں گے. ہم یہ چھوٹا سا طبقہ جو ٹولہ اوپر بیٹھ کے سارے ملک کے وسائل کے اوپر بھی قابو کر کے بیٹھا ہے, چوری یہ کرتا ہے, ملک پیسہ باہر بھیج دیتا ہے, احتساب جو عام لوگوں کے لیے چھوٹی چھوٹی چوریوں میں لوگوں کو جیلوں میں بھرا ہوا ہے, اور جنہوں نے نہیں بھی چوری کی طاقتور کے سامنے وہ آتا ہے اس کو جیلوں میں ڈال دیتے ہیں, لیکن ان کے لیے NRO مل جاتا ہے ان کو. اگر ان کے ظلم کے خوف کی وجہ سے ہم ڈر جائیں گے تو ہمارے سامنے بدترین قسم کی غلامی ہے. اور اگر یہ اس موقع پہ, تاریخ کے اس موقع پہ ہم کھڑے ہو جائیں گے, ہم اپنے آپ کو آزاد کر دیں گے. اور آزادی آئے گی انصاف سے, جب ہمارے حقوق کی ہمارے عدالتیں حفاظت کریں گی, جب کسی کی جرت نہیں ہوگی کسی کے گھر میں گھس کے توڑنے کا, کسی کی جرت نہیں ہوگی جھوٹا کیس کرنے کے لیے. میرے اوپر 180 سے اوپر کیسز ہیں. میں پچھلے 2 مہینے میں تقریباً 350 مختلف کیسز کے اندر عدالتوں میں جا چکا ہوں. ایک دن میں 19 کیسز کا میں نے سامنا کیا, اور میں یہ کرتا جاؤں گا. ہو سکتا ہے کہ میں نہ کر سکوں, یہ مجھے جیل میں, کیونکہ پوری کوشش کریں جیل میں ڈالنے کی, میں اس کے لیے تیار ہوں. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو مرضی کر لیں, میں کھڑا ہوں. میں کسی صورت یہ ان کے حربوں کی وجہ سے, ان کے ظلم کی وجہ سے میں کسی صورت ان کے سامنے جھکوں گا نہیں. اور میں یہ چاہتا ہوں آپ بھی, ساری قوم فیصلہ کر لے کہ ہم یہ ظالم کے سامنے نہیں جھکیں گے, اور انشاءاللہ ہم آزاد ہو جائیں گے. پاکستان زندہ باد.